الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. آج کے موضوع کا عنوان ہے حقیقت تقویٰ، تقویٰ کی حقیقت. سب سے پہلے جو لازمی امر ہے وہ ہے ایمان لانا. ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل وہ قابل قبول نہیں ہے. ہر عمل کے لیے ایمان لانا یہ لازمی حصہ ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو بجا لائیں اور اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے ہم منع ہو جائے، ان باتوں سے رک جائے. جو لفظ تقویٰ ہے، تقویٰ، لفظ تقویٰ یہ وقا سے ہے. وقا کا مطلب ہے بچاؤ، اپنے آپ کو بچانا. جس طرح لڑائی میں لوگ لڑتے تھے
اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ڈھال استعمال کرتے تھے کہ مجھ پر کسی کا وار نہ لگے، میں محفوظ رہوں۔ اس طریقے سے اگر بارش کا موسم ہے تو ہم چھتری استعمال کرتے ہیں۔ چھتری کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بارش سے بچ جائے، ہمارے کپڑے گیلے نہ ہو جائے، ہمارا جسم گیلا نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ گرمی میں چھتری کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دھوپ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کو بولتے ہیں وقا، بچانا، وقایا۔ وقایا یہ ان گتوں کو بولتے ہیں جب ہم کوئی کتاب جل کرتے ہیں، اور وہ جل اس لیے کرتے ہیں کہ کتاب محفوظ رہے، یہ کتاب خراب نہ ہو جائے۔ یہ سارا مقصد یہ بچ بچاؤ کے لیے ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت میں یہ ساری چیزیں جو اللہ کے کرنے والے کام ہے، جو جن کاموں سے بچنا ہے ان سے بچنا، یہ ساری عبادت ہے۔ عبادت کا جو تصور ہے وہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں یہی تصور ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی۔ یہ عبادت صرف نماز تک محدود نہیں ہے، عبادت بہت وسیع ہے۔ اللہ کے احکامات کو بجا لانا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن نواہی سے منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہی تقویٰ ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن مقدس میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی شان کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی شدت، اللہ کے پکڑ کو دیکھے، ان ساری چیزوں کو دیکھے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ اور اس کے سمجھانے کے لیے ایک بات میں کر دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص، کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، وہ چوری کرے، وہ کوئی اور غلط کام کرے، کوئی اور غلط کام کرے، جو بھی غلط کام ہے، اگر اس کو ایک بچہ بھی دیکھ رہا ہے نا، ایک بچہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ شخص کوشش کرتا ہے کہ بچہ مجھے نہ دیکھے، میں اس بچے سے اپنے آپ کو کسی سائڈ پر کر دوں یا اتنا صبر کروں یہ بچہ یہاں سے چلا جائے تب یہ غلط کام کر لوں۔ یہ ہے فطرتی بات کہ انسان اس طرح کرتا ہے۔ یا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ کی شان کبریائی، اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ ایک ایک عمل سے واقف ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو پھر اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم سے کیا کام لینا ہے، اس معاشرے میں ہم زندگی کیسے گزاریں، ہم مخلوق خدا کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی کے مفہوم کے بارے میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے قرآن کا فہم ان کو عطا کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی شورا میں مجلس شورا میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کم عمر تھے، لیکن مجلس شورا کے رکن تھے۔ کسی نے سوال اٹھایا، اعتراض کیا کہ امیر المؤمنین اس بچے کو آپ نے ہمارے ساتھ اس مجلس شورا میں بٹھایا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اور جواب کس انداز میں دیا کہ مجلس شورا والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک آیات پڑھی کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف تفسیریں کی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر کی وہ سب کو پسند آیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اس وجہ سے مجلس شورا میں بٹھائے ہیں کہ قرآن فہمی کا بہت بڑے عالم ہے، اور اللہ نے ان کو یہ فہم کیوں عطا کیا تھا۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعا تھی۔ تہجد کا وقت تھا، چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ وہ ام المؤمنین تھی، یہ ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کے لیے جب اٹھے تو یہ بھی جاگ رہے تھے، اس انتظار میں تھے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے واپس آئے تو سامنے پانی کا انتظام اس بچے نے کیا ہوا تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور اللہ سے دعا کی، اللہم اے اللہ علمہ الکتاب، اس بچے کو عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا کر دے۔ یہ وہی علم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے صلے میں ملا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے بارے میں ایک صحابی سے پوچھا، اتنے علم کے باوجود ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، ابی ابن کعب جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَقْرَأُهُمْ ابی ابن کعب، کہ میرے امت کے سب سے بڑے قاری وہ ابی ابن کعب ہے۔ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ابی ابن کعب آپ مجھے تقوی کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کبھی آپ کو خاردار جاڑیوں سے گزرنا پڑا ہے؟ امیر المؤمنین نے ہاں میں جواب دیا کہ ہاں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے گزرتے ہوئے کیا عمل کر چکے تھے، آپ نے وہاں کیا کیا تھا؟ عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے وہاں اپنے کپڑے سمیٹے اور میں اس طریقے سے وہاں سے گزرا کہ میرا جسم بھی بچ جائے، میرے کپڑے بھی بچ جائے، میں یہاں سے خیر خیرت سے گزر جاؤں۔
فرمایا کہ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کا مفہوم ہے، یہی تقویٰ کا مقصد ہے۔ اس زندگی کی مثال شیطان نے جاڑیاں لگائی ہوئی ہیں، شیطان نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، شیطان نے جال بچھائے ہوئے ہیں، اور ہر وقت اس کی کوشش ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے انسان کو گمراہ کر دوں۔ شیطان نے یہ اپنی ڈیوٹی لگائی ہے، زبردستی ڈیوٹی لگائی ہے، اور کوئی چھپ چھپا کے نہیں لگائی، بلکہ اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں ان بندوں کو گمراہ کروں گا۔ پھر شیطان کہتا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں آگے سے وسوسہ ڈالوں گا، پیچھے سے جاتے ہوئے پھر آواز لگاؤں گا، دائیں طرف سے وسوسہ ڈالوں گا، بائیں طرف سے وسوسہ ڈالوں گا، کسی حال میں انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ انسان کے گمراہی کے لیے شیطان نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اور اللہ کے سامنے لگائی ہے، ضد بازی کے ساتھ لگائی ہے، اور اللہ نے برملا فرمایا کہ لوگو انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کلا واضح دشمن ہے، اس کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے یہ تقویٰ کے مطابق گزارنا چاہیے۔ تقویٰ کا مفہوم کہ اپنے آپ کو شیطان کے شرور سے، شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اپنے آپ کو رحمان کے حوالے کرے، رحمان کے راستے پر چلے، رحمان کی بات مانے، رحمان نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے اپنے آپ کو منع کرے، اس سے اجتناب کرے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ تقویٰ یہ انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کر لیا کرے۔ اکثر اوقات لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بات کو گول مول کر دیتے ہیں، بات کو گھما پھرا دیتے ہیں تاکہ مخلوق خدا کو دھوکے میں ڈال لے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمانو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کر لیا کرو، لوگ کو چکر میں نہ ڈالو، لوگ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، لوگ کو گمراہ نہ کرو، لوگ کو غلط فہمی میں نہ مت مبتلا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا۔ تقویٰ یہ وہ چیز ہے کہ جب یہ انسان کو حاصل ہو جائے، اس کا حصول ہو جائے، تو اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہے۔ سورہ بقرہ جب آغاز کرتا ہے فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہی ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ راہ ہدایت ہے۔ اور راہ ہدایت کے لیے سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر مضبوط کر لے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہی کتاب صراط مستقیم ہے، ھدی للمتقین، یہی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آسمانی کتاب پر ایمان لانا یہ متقین کی نشانی ہے۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو تقویٰ کا مقصد ہے۔ دنیا میں انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نیکی کرنے کا مقصد یہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیوں؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ باوجود طاقت کے، باوجود قدرت کے کسی غریب پر ظلم نہیں کرتا، کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرتا،
باوجود طاقت کے، باوجود قدرت کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ آخرت پر ان کا یقین ہے، آخرت پر ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا سوال جواب آخرت میں ہوگا۔ نیک عمل کرتے تو اللہ اجر عطا کرے گا، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ پکڑے گا، اللہ پوچھے گا۔ اور فرمایا کہ یہ صفات جس انسان کے اندر آ جائے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جس نے ہدایت یافتہ شخص کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھے، جو کامیابی چاہتے ہیں تو ان صفات پر عمل کرے، یہی متقین ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کے اندر تقوی آ جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مشکل سے آسانی کی طرف اللہ لے جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو بھی اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف دل میں رکھے، فرمایا میں ان کے لیے آسانی والے راستہ بنا دوں گا۔ ایک اور انعام، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد و نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہے، نیکی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ تقوی یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو فضیلت ملتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو بلند مقام ملتا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ کون خوبصورت ہے، کون سفید ہے، کون سرخ ہے، تمہاری ذاتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون عربی ہے یا کون عجمی ہے، کون صاحب اقتدار ہے، کون عوام ہے، اس کو اللہ نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ یہ بلندی یہ اعمال کی وجہ سے ہے، یہ بلندی یہ دلوں کی وجہ سے ہے، یہ نیک نیتی کی وجہ سے ہے، یہ تقوی کی وجہ سے ہے، یہ خلوص کی وجہ سے ہے، یہ صحیح اور درست نیت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ تقوی ڈالے، نیتوں کو درست رکھے اور اخلاص پیدا کر دے تو یقیناً دنیا میں سکون رہے گا۔